الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین کے مالی حقوق میں آج ہم دیکھیں گے عورتوں کا 5واں حق کون سا ہے اسلام نے جس پہ رکھا ہے، اور عورتوں کو ان کا پتہ ہونا چاہیے اپنے کہاں کہاں کے ان کے مالی حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ 5واں حق عورت کا عدت کا حق، مطلب کہ اگر طلاق رجعی ہوتی ہے عورت کو، طلاق رجعی میں کیا ہوتا ہے؟ طلاق رجعی میں عورت شوہر کے گھر پر ہی رہتی ہے، مطلب شوہر نے طلاق دی ہے، ابھی صلح وہ کر سکتا ہے نا، 3 حیض تک ٹائم ہوتا ہے، تو 3 حیض بیوی نکاح میں رہتی ہے۔ اب اس 3 ماہ یا 3 حیض تک کا خرچہ شوہر نے دینا ہے عورت کو، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں تو دیکھا گیا کہ عورت کو طلاق ہوتی ہے تو وہ فوراً چلی جاتی ہے اپنے بہن بھائیوں کے گھر عدت گزارنے کے لیے۔ یہ دونوں کی غلطی ہے۔ بھائی اگر لے کے جا رہے ہیں بیوی کے تو وہ گناہ گار ہے، ماں باپ اگر لے کے جا رہے ہیں، یہ شوہر نکال رہا ہے، کوئی بھی اس کو نکال رہا ہے، وہ گناہ گار ہے۔ بیوی پہ واجب ہے کہ وہ عدت اپنے شوہر کے گھر گزارے۔ یہ بھی ہمارے ہاں بڑی ہی لا علمی ہے، کم ہی دیکھا گیا کہ طلاق رجعی میں عورت شوہر کے گھر عدت گزار رہی ہو، حالانکہ اس میں حکمتیں ہیں۔ اگر وہ شوہر کے پاس رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے صلح کے چانس بن جائیں، نکاح نہ ختم ہو، بہتری آ جائے، تو پاس رہے گی تو کوئی چانس ہو گے نا ان کا ملنے کے، صلح ہو جائے ان کی۔ بس آپس میں انہوں نے ملنا نہیں ہوتا، باقی رہنا اکٹھے ہی ہوتا ہے۔ خرچہ یہ عورت کا حق ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہے، اور نان نفقہ خرچہ یہ شوہر ہی اٹھائے گا 3 حیض تک یا 3 ماہ تک، جب تک وہ نکاح سے نکلتی نہیں ہے، کیونکہ طلاق رجعی پہلے طلاق دی ہوتی ہے، پہلی طلاق، اب اس میں عورت کو وہ 3 ماہ میں اندر واپس لے سکتا ہے، صلح کر سکتا ہے، تو اس لیے خرچے کی ذمہ داری عورت کی شوہر پہ رکھی گئی ہے۔ یہ تب ختم ہوتا ہے جب نکاح ختم ہو جائے، تبھی وہ نکاح میں رہتی ہے، عدت چل رہی ہوتی ہے، شوہر کے گھر ہی رہنا ہوتا ہے اس نے، ابھی نکاح ختم نہیں ہوا۔ لوگ تو اس طرح لے جاتے ہیں اور بیوی بھی نکل جاتی ہے جیسے نکاح ہی ختم ہو گیا، ابھی اس نے طلاق کہا ہے، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں ساری شرطوں کے ساتھ۔ جب وہ سنت کے مطابق طلاق دیتا ہے تو ابھی بیوی اسی ٹائم نہیں نکاح سے نکلتی، ابھی وہ بیوی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ بیوی جب یہ ٹائم ہوتا ہے نا 3 ماہ کا، تو یہ بھی حق ہے عورت کا شوہر کے اوپر مالی کو اس کے نان نفقے کا خیال رکھے 3 ماہ تک۔ خرچے کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی۔ اگر شوہر یا بیوی انتقال ہو جائے اس کا، تو بلکہ یہ اس میں اور مسئلہ ہے، میں وضاحت کر دوں کہ جیسے میں نے کہا طلاق رجعی میں نان نفقے کی ذمہ داری بیوی کی شوہر پر ہی ہے، شوہر کا گھر بیوی نہ چھوڑے۔ 3 میں حیض 3 ماہ وہاں بھی گزارے، ہو سکتا ہے اس کا گھر بچ جائے، ٹوٹنے سے بچ جائے، صلح ہو جائے، اکٹھے رہیں گے تو۔ دیکھیں اب اس میں ایک اور مسئلہ کہ اگر ان میں دونوں اس مدت کے اندر دونوں کا اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، بیوی کا یا شوہر کا، تو دونوں ایک دوسرے کی وراثت بھی پائیں گے، کیونکہ ابھی نکاح میں ہے، خرچے کی بھی ذمہ داری ہے شوہر کی بیوی پہ۔ لیکن بیوی انتقال کر جاتی ہے تو بیوی وراثت میں شوہر کو ملے گا 1/4 یا 1/2۔ اگر اللہ نہ کرے شوہر انتقال کر جاتا ہے کسی عورت کا طلاق رجعی میں اگر شوہر کا انتقال کر جاتا ہے تو بیوی کو بھی وراثت ملے گی، اور شوہر کی اولاد ہے تو 8واں حصہ، شوہر کی اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ بیوی کو ملے گا۔ تو یہ بھی ایک اس میں مسئلہ ہے، میں نے کہا اس میں وضاحت کر دوں۔ اور بعض لوگ نہیں دیتے ہیں عورتوں کو، بلکہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو لڑکے کا بھی نئی شادی ہوئی، شوہر فوت ہو جاتا ہے، اگر شادی ہوئی ہے لڑکے کی، تو بیوی کسی اور پہ شادی کر لے کہیں اور جگہ پہ، اس کو حصہ نہیں ملتا۔ یہ بھی ظلم ہے، عورتوں کو بہنوں کی شکل میں بھی محروم رکھا جاتا ہے، بیوی کی شکل میں بھی عورتوں کو کم دیا جاتا ہے، تو عورتوں کو یہ ساتھ یہ ظلم ہے۔ اور عورتیں بھی جاہل ہیں، مسائل نہیں سیکھتی، اور وہ ڈری سہمی ہوتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، وہ اپنا حصہ مجبوری میں نہیں لیتی، لوگ مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ظلم ہے کسی کی مجبوری کا، لا علمی کا فائدہ اٹھانا۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم پہ آواز بھی کم لوگ بلند کر رہے ہیں۔ علماء کو بھی چاہیے، جتنے بھی مکتبہ فکر والے ہیں، سب علماء آپ اس پہ بات کریں، عورتوں کا جو حق ہیں، اور یہ ظلم معاشرے میں ختم ہو، اور عورتوں کو بھی ضرورت ہے مال کی۔ دیکھیں آپ جو عورتیں مال نہیں لیتی، آپ دیکھیں اکثر اگر اللہ نہ کرے ان کا شوہر فوت ہو جائے تو وہی گلیوں محلوں میں ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں، بیوہ کی متعلقہ کی شکل میں،
کوئی ان سے نکاح کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مال انہوں نے نہ باپ سے لیا ہوتا ہے، نہ بھائیوں سے لیا ہوتا ہے، نہ بہنوں سے، نہ والدین سے۔ شوہر انتقال کر جاتا ہے، وہ سمجھتی ہے شوہر ہے سارا کچھ کر لے گا، اللہ نہ کرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، پھر وہی عورتیں شادی کرنا دوسرا بڑا مشکل ہوتا ہے، برا بھی سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، تو پھر وہ عورتیں ساری عمر اس طرح صدقہ خیرات اور گلیوں محلوں میں ضلالت کرایوں میں کھجل ہونے والی بات۔ اس لیے عورتوں کو بھی اپنے حصے لینے چاہیے، وقت کا نہیں پتہ ہوتا کیا حالات بن جانے ہیں، اس لیے عورتوں کو یہ حق وصول کرنے چاہیے۔ اور پہلی اور دوسری طلاق کے دوران کا خرچہ شوہر کا ہوتا ہے، مطلب طلاق رجعی میں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں جب تیسری طلاق بھی ہو جائے پھر بھی شوہر دے جب تک اس کی آگے شادی نہ ہو جائے، کیونکہ اور شوہر کی وجہ سے تو وہ متعلقہ ہوئی ہے، تو یہ حق ہے شوہر پر عدت کا۔ پانچواں خرچہ یہ ہم بات جو کی ہے، آگے ہم چھٹے خرچے کی بھی بات کریں گے، وہ مالی حق چھٹا کون سا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد مطلب یہ کہ کچھ دیر تک خرچہ دے، کوئی ہدیہ ہبہ ہدیے تحفے دینے چاہیے عورتوں کو، یہ بھی بہرحال ہے ایک مسئلہ، تاکہ جب تک ان کی آگے شادی نہ ہو جائے کچھ چیزیں دے دیں، یہ نہیں کہ مسلسل خرچہ چلے گا، کچھ اس ٹائم پہ کچھ دے دینا، یہ بھی بہرحال ایک مسئلہ ہے، یہ آگے بات آئے گی۔